خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب, مولانا کمیل مہدوی صاحب, مفتی سہیل امجدی صاحب اور جناب قبلہ مفتی عامر صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ. یہ وہ نشست ہوتی ہے جس میں آپ علماء کرام کو سوالات بھیجتے ہیں ان کے لیے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وائس نوٹس یا ویڈیو کی صورت میں جو بھی سوالات بھیج رہے ہیں ان کے ہم جوابات شامل کریں. تو بڑھتے ہیں ہم پہلے سوال کی جانب. قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, جناب چلائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک ڈینٹسٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر پیشنٹ روزے کی حالت میں ہو تو ان کو لوکل انیستھیزیا یا انجیکشن منہ کے اندر جو ہم لگاتے ہیں سن کرنے کے لیے, اس کے لگانے سے ان کے روزے پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ان کا, اور اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا برا ٹیسٹ بھی آتا ہے, تو اس حالت میں کیا علماء کرام کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, مناسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا, میں یہ وضاحت کر دوں کہ انجیکشن کے معاملے میں چاہے وہ آپ بازو پر لگائیں, جسم کے کسی حصے میں لگائیں یا منہ کے اندر, یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اور علماء کی کثیر تعداد ہے وہ کہتی ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اچھا. تو بہرحال یہ کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ روزے میں یہ کروانا پڑ جائے علاج, تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا, بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور اگر یہ صورت سچویشن ایوائڈ ہو سکتی ہو کہ یعنی یہی آپ مغرب کے بعد بھی کروا سکتے ہیں, بہترین صورت تو وہی ہے نا کہ روزہ گزار دیں اور مغرب کے بعد افطار کے بعد کروا لیں, تو بہترین صورت ہے کہ روزہ بھی باقی ہے اور کام بھی ہو جائے گا. صحیح. مولانا کمیل صاحب, فقہ جعفریہ کا کیا ہے مسئلہ؟ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ بعد میں کر لیجئے تاکہ تمام فقہاء کرام کی رائے کے مطابق وہ احترام رہ جائے. لیکن بہرحال اس وقت جو آیت اللہ سستانی جو ہمارے ہاں زیادہ عالم سمجھے جاتے ہیں, معمولاً ان کی تقلید ہوتی ہے, ان کے فتوے کے مطابق اس سے روزہ فاسد و باطل نہیں ہوگا. اچھا اچھا, انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. چلائیں جی, چلائیں اگلا سوال چلائیے. کیا مہندی جو ہم لگاتے ہیں تو مہندی میں ہم لوگ جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں یا کسی انسان کی شکل بنا دیتے ہیں, تو کیا اس میں نماز جائز ہے؟ مفتی عامر صاحب, مہندی سے شکلیں نہیں بناتے, تو مہندی سے شکل بنانا اور پھر میں نماز پڑھنا, شکل کہاں بناتے ہیں؟ وہ ہاتھ پہ بناتے ہیں نا, کہہ رہے ہیں جانداروں کی شکلیں بناتے ہیں مہندی پہ, ہاتھ سے انسانوں کی شکل بناتے ہیں. ہاں اچھا, ویسے جاندار کی تصویر بنانا جو ہے نا اسلام نے ڈسکریج کیا ہے. اصل تو وہ بت پرستی کے کانٹیکس میں منع کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بالکل سختی سے حرام ہیں. لیکن چونکہ آج جو ہے وہ ہمارے پکاسو بھائی نے جو ہے وہ ایک پینٹنگ کو بڑا نام دے دیا ہے, تو پینٹنگ اور یہ مصوری کرنا ایک آرٹ بن چکا ہے, اور اسلامک آرٹ بھی ہے جس میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں, لیکن جاندار کی تصویر بنانا پھر بھی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہم تصاویر کھنچواتے ہیں مختلف موقعوں پر, خاص طور پہ شناختی کارڈ کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, دیگر, جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو علماء اکرام نے بعض نے تو اس کے لیے بھی منع کیا تھا. اچھا. لیکن بہرحال اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ حج و عمرے پہ جانا بھی اس وجہ سے ترک کر لیا کہ یہ قباحت سامنے آتی ہے. اچھا اچھا. لیکن جب نوٹوں کا معاملہ آیا تو وہاں پہ سب نے سرنڈر کر دیا کہ اب کہاں جائیں, اس کے بغیر تو گزارا نہیں. لیکن یہ ایک حد سے زیادہ سختی تھی. صحیح ہے. اصل ممانعت تھی مصوری کی بتوں کے کانٹیکس میں, تصویر کو ڈسکریج کیا تھا کہ بلا وجہ نہ بنایا جائے, جاندار کی تصاویر, نہ کہ بالکل ہی فن مصوری منع تھا. اب یہ جو بہن نے ذکر کیا ہے نا, یہ جاندار کی تصویر کا ذکر کیا ہے. ہاں ہاں ہاں. جاندار کی تصویر آپ کے لباس پر ہو یا آپ کے سامنے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ٹھیک. جاندار کی تصویر جس کے سارے آرگنز واضح ہوں, نقش و نگار ظاہر ہوتے ہوں, تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ نماز کے آپ کے بالکل سامنے ہے, دائیں بائیں ہو تو تھوڑی کرات کا میں, پیچھے ہو تو پھر نہیں ہے, لیکن بالکل سامنے ہو تو اس وقت فقہاء کرام نے واضح لکھا ہے کہ نماز مکروہ ہوتی ہے. اسی طرح لباس پر ہو تب بھی نماز مکروہ تحریمی, جسم پہ ہو تو بھی اگر ہاتھ میں. اور یہ جسم پہ تصویر بنانا یہ فی نفس ہی یہ جائز ہے یا نہیں؟ جاندار کی تصویر بنانا بلا وجہ تو ضرورت جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ کیا ہے, کچھ رعایت ہے فقہ جعفریہ میں سوال سے؟ جی اصول تو وہی ہے, لیکن چونکہ وہ بت پرستی کا تعلق وہ مجسمہ سازی سے زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں, تو فقہاء کرام نے یوں فتویٰ دیا ہے کہ مجسمہ بنانا کسی جاندار کا جس میں اس کے خط و خال واضح ہو جائیں وہ جائز نہیں ہے. لیکن تصویر بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ تصویر بنا لیتے ہیں تو تصویر کو حرام نہیں کہا گیا. البتہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے جاندار کی تصویر ہے یا آپ کی شرٹ پر ہے تو مکروہ ہے نماز. یہاں مکروہ سے مراد باطل نہیں ہے, فاسد نہیں ہے,
دوبارہ نہیں پڑھنی ہوگی، لیکن ثواب کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا، اس نے ایک بے احتیاطی کی ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال یہ مکروہ رہے گا. اور اگر کوئی مجسمہ سازی کرتا ہے اس کا تو اپنا ایک معاملہ پھر وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. البتہ یہ کہ ویسے تصویر بنانے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ یعنی جو ہاتھ میں تصویر بنانا یعنی بھی تصویر یا اسی زمرے پینٹنگ میں کوئی آئے بھی گا. ہو اس کو جائز قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک اور سوال چلائے گا جی، آپ ہی بتائیے گا مجھے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہم آج کل بینک میں فکس کرواتے ہیں اور وہ اس پہ ہمیں منتھلی یا بائی دا اینڈ آف دا ایئر کچھ پروفٹ پے کرتے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ سود کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ بتا دیجیے، پھر آپ احناف کیا بتا دیجیے گا. دیکھیں اس میں بھی احتیاط تو بہتر ہی رہتی ہے، لیکن مکلفین کی آسانی کے لیے آپ کوئی نہ کوئی راہ یوں نکالتے ہیں کہ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ بینک سے جو مجھے منافع مل رہا ہے، تو بینک کے بہت سارے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ انکم کو حاصل کرتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے معاملات کو سود سے نہیں چلا رہے ہوتے، وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ اسٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو میرا ان کے سودی معاملات سے تعلق نہیں ہے. جو مجھے مل رہا ہے وہ میں ان کے سودی معاملات سے راضی نہیں ہوں. باقی اور بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں کہ جو جائز بزنسز بھی ہوتے ہیں بینک کے، تو وہاں سے اس اماؤنٹ کو لے کر، خاص طور پر جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان میں منافع کی آدھی رقم کسی دیندار فقیر شرعی مومن کو دے دینا، تو آدھی رقم منافع کی اس کے لیے حلال ہے. اچھا ٹھیک اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، ڈیٹیل بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ آدھی رقم کہ جو دے دی جائے تو ایسی صورت میں وہ جائز ہو جائے گا اور حلال ہو جائے گا. گورنمنٹ کی اسکیمز کا بھی جو سیونگ سرٹیفکیٹس ان کا بھی یہ مسئلہ ہے. پرائیویٹ میں تو بعض فقہاء نے یہاں تک بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو وہ پوری ہی آپ لے سکتے ہیں. اس میں سے بہتر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی آپ مستحق کی غریب کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر لیں. لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں ان سے زبردستی نہیں طلب کروں گا، صحیح سود کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے دینا ہے، صحیح، انہوں نے نہیں دیا تو میں طلب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے اپنے قانون کے مطابق دے رہے ہیں، ٹھیک تو ایک ہیلے کے مطابق یہ اس کو جائز قرار دیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے عمومی ایک بات بتا دی، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، اس کو بھی ہم اس پہ آپ احناف کے مطابق یہ مسئلہ بتا دیں. دیکھیں ہمارے یہاں شریعت مطہرہ میں کاروبار کی ایک شکل ہے بیع مضاربہ. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کام نہیں جانتا، اس کے پاس رقم موجود ہے، اسے بزنس نہیں آتا. اب ایک وہ شخص ہے کہ جو بزنس کرتا ہے، اسے رقم کی ضرورت ہے، تو یہ مثال کے طور پر ایک رقم اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنے فلاں کاروبار میں لگا دیں، صحیح ہے، باقاعدہ معاہدہ ہو جائے، اور وہ کہے کہ جی آپ اتنی رقم لگا رہے ہیں، میں کاروبار میں بزنس میں شامل کر رہا ہوں، اتنے پرسنٹ منافع جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ آئے گا. تو اب وہ جتنا بھی آئے تو یہ جائز ہے بالکل، اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن بینک میں جو عام طور پر کمرشل بینکنگ ہو رہی ہے، میں اور کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر سودی معاملہ ہے. اوکے، کہ آپ نے فکس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیے ہیں اور آپ کو آگے سے جو منافع مل رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا کاروبار ہے کیا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک اصول ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا. ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے تو وہ سود ہے. تو یہ پیسہ کھینچ کر لا رہا ہے تو اس لیے یہ سود ہے. احناف میں اس کی گنجائش بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مولانا عمران بشیر صاحب آج اتنی میں وضاحت کر دوں جی کہ کچھ اسلامک بینک ایسے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے مفتیان اکرام وہاں پر ہیں، موجود ہیں، اور وہاں پر شرعی اصولوں پر اگر کیا جا رہا ہے تو اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. آج دیکھتے دیکھتے ماہ مبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک آ گیا ہے، تو اور دنیا کے کئی ممالک میں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہے وہاں پر تو آج عشرۂ رحمت کی وہ آخری سحر کر رہے ہوں گے 10 رمضان. میں چاہوں گا ماہ مبارک میں روز جمعہ کی فضیلت کی مناسبت سے آپ فرما دیجیے گا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح جمعے کے لیے اہتمام کرتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من غسل واغتسل وبکر ودنا من الامام کان لہ بکل خطوۃ عمل السنۃ اجر صیامها وقیامها. جو صبح اہتمام کر کے جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب اس کو مرحمت فرماتے ہیں. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو امام کے جتنا قریب بیٹھتا کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ گزارش ہے کہ ساری زندگی کا معمول بنا لیں، نہیں تو کم از کم رمضان کے اندر ہر جمعے میں تو کم از کم صلاۃ التسبیح ضرور پڑھی جائے. اور اس کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے. اس کا ضرور اہتمام کر لیا جائے، درود پاک کا اہتمام کر لیا جائے. اور جیسے یہ عشرہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے تو اللہ سے اللہ کی رحمت کی بھیک مانگی جائے کہ اے اللہ تو نے اتنا فضل فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اور میں نے انہی رحمتوں کو
کیش کرنے کا جو طریقہ تھا جیسے قریب ہونا تھا میں وہ نہیں ہو سکا. یا اللہ میری حالت پہ تو رحم فرما دے. کہ جس کے بارے میں روزانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ, جو اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں. حل من مسترزق فارزق اللہ, ہے کوئی جو روزی کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں. حل من مبتلا فاعافیہ, ہے کوئی بڑی سے بڑی ٹینشن میں مبتلا کہ میں اس کی ٹینشن کا خاتمہ فرما دوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں. آخری ایک دو سوالات لے لیتے ہیں ہم. چلائیں جی سر, اگلا سوال جائیں. اگر بچہ آ جاتا ہے نماز کے دوران اور اچھا. آ کے جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے یا جا نماز پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا آگے یا پیچھے ہو کے سجدہ کرنا پڑتا ہے, تو کیا اس سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے, اور ہمیں کیا دوبارہ سے پڑھنی چاہیے؟ صحیح ہے. بچہ آ گیا جی نماز کے دوران, مفتی صاحب تو نماز ہو جائے گی. ہاں حضرت, آپ بتائیں. نہیں حضرت آپ بتائیں. جی 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 ہاں, نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. صحیح ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا توجہ عدم توجہ کا شکار ہو جائے, ہاں 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 کیونکہ نماز رب سے خاص تعلق کا صحیح ہے. اظہار ہوتا ہے. ہاں ہاں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک تو شریعت نے اس میں کوئی نماز پہ حکم نہیں لگایا, ٹھیک ہے. دوسرا کئی طرح کی رعایتیں بھی دی ہیں باقاعدہ. صحیح ہے, صحیح ہے. یعنی جیسے بہن نے پوچھا کہ میں اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہونا چاہوں, بالکل ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیں, کر سکتی ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے اسوہ موجود ہے. یہ مطلب ایک عجیب حیرت کی بات ہے, کیونکہ گھر گھر میں یہ چیز ہوتی ہے. ہماری بہنیں نماز پڑھتی ہیں, خواتین نماز پڑھتی ہیں. حضور علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے کندھوں پر, شانہ مبارک پر, اور حضور علیہ السلام ان کے لیے نماز کو طویل کرتے ہیں. ایک طرف کائنات کے تاجدار حضور نبی کریم علیہ السلام ہے, دوسری طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, اور اس عبادت کو اپنے نواسے کے لیے حضرت امام حسین کے لیے آپ طویل کر رہے ہیں. یہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے, جہاں حضور علیہ السلام کی وسیع رحمت کا ثبوت ہے, وہیں پر ہمارے لیے بھی یہ اسوہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں ہمیں شفقت, نرمی. یہ نہیں ہے کہ بچہ آ گیا تو جھاڑ دیا جائے. مسجد میں بچہ اگر آ جائے درمیان میں لوگ جھاڑ دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہم نے کل تک بچوں کو جھاڑ جھاڑ کے نکالا, تو پھر وہ آج ہماری نسل وہ جو ہے وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے. جھاڑنے کی اجازت, سختی کی اجازت بھی نہیں ہے, اور نماز میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی یا عدم توجہ کا شکار ہوئے تو آپ کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں. گویا اس سے نماز پہ بھی اثر نہیں پڑے گا اور اس سے بچے پہ بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ بچے کو مارنا شروع کر دیں. ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک نواسے یا نواسی کو باقاعدہ نماز میں اٹھا لیا, اور آپ نے اٹھا کے رکھا باقاعدہ, اور نماز اسی طرح آپ نے ادا کی. اب آپ اندازہ لگائیں. اس میں وسیم بھائی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ضرور اٹھا کے دیکھیں کہ وہ بالکل چھوٹے ہیں اور خواب کیا دیکھتے ہیں, رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کسی دوست یا کسی اپنے کزن کے پاس نہیں جا رہے, وہ اپنے بابا کے پاس جا رہے ہیں کہ والدین نے یوں اٹیچ کیا ہوا تھا, اور ان کے دوسرے بھائیوں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا. اس کے باوجود ان کو اتنا پیار دیا, فصبر جمیل کے اوپر عمل کرتے ہوئے, کہ بعد میں وہ بھی اللہ کے ولی بن کے دنیا سے گئے. تو والدین کو چاہیے فرما دیں ختم. کیا کہنا آپ؟ اتنی خوبصورت بات کی اور ایک وجہ طاری ہو گیا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور حضور مکرم کے شانہ اطہر پر. اس کی منظر کشی یوں ہے کہ نماز ہے مومن کی معراج, اور سجدہ ہے نماز کی معراج, اور صاحب معراج کو سجدے میں ہے, اور حسین پشت صاحب معراج پر ہے. واہ واہ واہ, کیا تو اب تصور فرمائیے گا کہ اس معراج کا عالم کیا ہے, کیا کہنا, اور کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, تو حضور آگے, صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اللہ منظر ہے. اور حسین پشت نبی و بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ اب وہ منظر آپ تصور فرمائیے گا. منظر یہ ہے کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. کیونکہ حضور مکرم کی نماز میں پشت پر حسین ہے. کیا کہنا, کیا کہنا آپ اس اختتامی جملہ بتاتے ہیں. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ بچوں کو اس طرح جھڑکنا
اور وہ کرنا یہ بالکل معیوب ہے. ہاں اتنا ضرور ہے بہن سے کہوں گا کہ کوئی الفاظ منہ سے نہ نکالنا, ہاں صحیح ورنہ پھر نماز اس سے فاسد ہو جائے صحیح گی. صحیح. اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں 7 8 9 سال کا بچہ سمجھدار اگر وہ صف میں آ کر کھڑا ہو جائے نا تو یہ بڑی عمر کے حضرات او پیچھے ہو جاؤ, چلو شاباش. یہ غلط ہے بالکل, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آج آپ کر رہے ہیں اور پھر کل کہیں گے یہ بچہ مسجد میں نہیں آتا, تو آپ خود ذمہ بدل کر رہے دار ہیں. ہیں. بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. واہ واہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. بچوں کو آنے دیں, ہمارا مستقبل ہے یہ. کیا کہنا ہے, خوبصورت میسیج, بہت شکریہ, بہت نوازش. تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. اور وقفے کے بعد اپنے کوئی سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.